دینداروں، سب سے پیشتر ہمارا آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، ہمارے طریقے میں، ہماری ٹریڈیشن میں اور ہماری تاریخ میں صدیوں سے جن بے شمار شاندار روایات پر ہم عمل کر رہے ہیں، ان میں سے ایک روایت پر ہم بات کریں گے جو آج بھی ماضی ہی کی طرح زندہ ہے، اور مستقبل میں بھی ہماری یہ روایت اسی شان سے زندہ اور تابندہ رہے گی۔ دین اسلام کی اخلاقی تعلیمات میں سے یہ ایک بنیادی تعلیم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے کام آتا ہے۔ دین اسلام بھائی چارے کا دین ہے۔ خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ حضور نے بھی فرمایا کہ المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے تو خدا اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مومنین کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم ہے کہ جس میں ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے اس تکلیف کی وجہ سے بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اور مومنین اپنے زمانے کے پیغمبر اور اپنے زمانے کے امام کی محبت کے حوالے سے، محبت کی روشنی میں اپنے زمانے کے پیغمبر اور امام کی اور اس کے ساتھ ساتھ امام کے روحانی بچوں کی خدمات انجام دیتے رہے، اور صدیوں سے ہمارے طریقے کو جو قوت اور جو طاقت حاصل ہوئی ہے اس میں خدمت کرنے والوں اور خدمت انجام دینے والوں کا بہت اہم کنٹریبیوشن رہا ہے، جو آج بھی ہمارے طریقے میں زندہ ہے۔ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، جو لوگ پیغمبر یا امام اور جماعت کی مدد کرتے ہیں، خدا نے ان کو خدا کے مددگار کا نام دیا۔ یہ بڑا انوکھا سا کانسیپٹ ہے، جب سنتے ہیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اور آج تک ہم یہی سنتے رہے ہیں کہ اللہ سب کی مدد کرتا ہے، اللہ کو کس کی مدد کی ضرورت ہے، ہم سب اسی سے مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ مگر بڑے واضح الفاظ میں خدا فرماتا ہے کہ تم اگر میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اور اس کا جواب بھی قرآن حکیم میں ہی دیا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ جواب دیا گیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، اپنے اصحاب سے، اپنے مومنین سے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کے کام میں کون میری مدد کرے گا، اللہ کی خاطر کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یعنی جو لوگ زمانے کے پیغمبر کی مدد کرتے ہیں، اور اسی لاجک کے تحت جو زمانے کے روحانی پیشوا کی، زمانے کے امام کی مدد کرتے ہیں، وہ دراصل خدا کے مددگار ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی جماعت میں امامت کی اور انسٹیٹیوشن آف امامت کی، اور اس حوالے سے جماعت کی کوئی بھی خدمت انجام دیتا ہے، کسی بھی کام میں ہاتھ بٹاتا ہے،
تو اسے بہت خوش ہونا چاہیے کہ یہ اس کی بہت خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ وہ خدا کے مددگاروں میں سے ہے۔ جماعت میں جو ہمیں خدمت کا موقع ملتا ہے، کسی بھی لیول پہ، کسی بھی حوالے سے ہم جماعت میں جو بھی خدمت انجام دیتے ہیں، یہ امام زمان کی ایک رحمت ہے، یہ امام زمان کی ایک امانت ہے، یہ امام زمان کی خوشنودی کی علامت ہے۔ جب میں امانت کا ذکر کرتا ہوں تو آپ جانتے ہیں جب بھی امانت کی بات آتی ہے تو امانت کے ساتھ ملکیت کی بات آتی ہے، چونکہ امانت جو ہے وہ حق اور ملکیت کے مخالف کا لفظ ہے۔ یہ ایک ٹرسٹ ہے، حق نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے۔ میں جس پوزیشن پہ کام کرتا ہوں یا کوئی بھی کسی پوزیشن پہ جماعت میں کام کرتا ہے، خدمت انجام دیتا ہے، تو وہ جو اس کے ایریا آف رسپانسبلٹی ہے اس کا وہ مالک نہیں۔ ہم خدمت کے کچھ ایتھک کی بات کرتے ہیں، وہ اس کا ایک ٹرسٹ اس کو دیا گیا، ایک رسپانسبلٹی اس کو دی گئی۔ امانت میں اور ملکیت میں کیا فرق ہے؟ امانت اور ملکیت میں یہ فرق ہے کہ ملکیت کو استعمال کرنے میں آپ کو پوری آزادی ہوتی ہے۔ ملکیت کو، اپنے حق کو، اپنی جاگیر کو ہم جس طرح چاہیں استعمال کریں، کوئی ہمیں کچھ نہیں پوچھے گا۔ میرا کوئی مکان ہے، میری کوئی پراپرٹی ہے، میں کسی کو دے دوں، میں ڈیمولش کر دوں، میری مرضی کی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کی امانت میرے پاس ہے تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ تو خدمت، جماعت کو سرو کرنے کے لیے، امام کو سرو کرنے کے لیے جو بھی رسپانسبلٹی ہمارے پاس ہے، جو بھی پوزیشن ہمارے پاس ہے، وہ ہماری ذات کے حوالے سے نہیں ہے، وہ امام کی ذات کے حوالے سے ہے۔ وہ امام زمان کی ایک امانت ہے، اسے امام زمان کی مرضی کے مطابق اور جماعت کے وسیع تر مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنی مرضی کے مطابق۔ تو جب ہم خدمت کے میدان میں ہوتے ہیں تو یہ باتیں ہمارے لیے بہت ہی واضح ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہوگی کہ یہ ایک ایسی امانت ہے، کل کسی کے پاس تھی، آج ہمارے پاس ہے، ہمیں اسے جماعت کے مفاد کی خاطر استعمال کرنا ہے اور پھر آنے والی نسل کے حوالے کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے جماعت کی یہ ترقی، جماعت کی یہ آبادی جاری رہتی ہے۔ ہمارے اس شاندار ٹریڈیشن سے جماعت کے ہر دیندار کو، ہر فرد کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خدمت، مولانا نے فرمایا خدمت ناٹ اونلی فار دا سیک آف خدمت۔ ہم جب خدمت کے میدان میں آتے ہیں، عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ بھئی آپ خدمت کرے بڑا ثواب ہوتا ہے، اچھی بات ہے، خدمت بڑی برکت ہے، خدمت بڑی رحمت ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر سے کوئی نہ کوئی فرد، بلکہ تقریباً جماعت کا ہر فرد جو ہے کسی نہ کسی حوالے سے خدمت انجام دیتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سب سے پہلے مولانا نے فرمایا اس سے آپ کو اپنی ذات کو سیٹسفیکشن ملتا ہے۔ آج کے اس مادیت کے دور میں ہر وقت جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو مادیت کی بات کرتے ہیں، اور مولانا نے فرمایا کہ زمانہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور مادیت بھی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پرابلمز، ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس مادیت کی فراوانی کے دنیا میں ذاتی سیٹسفیکشن کے لیے بھی، ذاتی سکون کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا ذریعہ ہے کہ جب ہم کسی اور کے لیے کوئی کام کریں، جب ہم کسی اور کے لیے کوئی کام کریں، کیسا بھی کام ہو، کتنا بھی چھوٹا کام ہو، کتنا بھی معمولی نظر آتا ہو، مگر وہ کام، وہ خدمت اپنی جگہ پہ بہت اہم خدمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات خدمت کے حوالے سے فرسٹریشنز ہوتے ہیں، خدمت کے حوالے سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر ہر ایک پہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اگر اس سے پوری کرے اور ایک پازیٹو تھنکنگ کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے تو بڑے اچھے نتائج نکل سکتے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کتنا چھوٹا ہے، کتنا بڑا ہے۔ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے، کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم
کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے کتنا بڑا فرق پڑتا ہوگا، کتنا بڑا فرق پڑتا ہوگا۔ ایک شخص دریا کنارے سیر کر رہا تھا تو اس نے دور کسی اور شخص کو دیکھا جو زمین پہ جھکتا تھا اور کھڑا ہوتا تھا، کچھ اٹھاتا تھا اور پھینکتا جاتا تھا۔ زمین پہ جھکتا تھا، کچھ اٹھا رہا تھا، پانی میں پھینکتا جا رہا۔ تو کچھ دیر اس کو تجسس ہوا کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے۔ بعد میں اس کے قریب جا کر اس نے دیکھا تو دیکھا کہ وہ زمین پہ جھک رہا ہے اور کنارے پہ شور پہ بہت سی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں، سٹار فش۔ وہ ایک ایک اٹھا رہا ہے اور دریا میں ڈال رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھو اس وقت جو ہے وہ پانی اترنے پر ہے، جب پانی بڑھ گیا تھا دریا کا تو یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں سٹار فش جو ہے وہ سب کنارے پہ آ گئی ہیں، اور اب پانی نیچے جا رہا ہے تو یہ سب کنارے پہ پڑی پڑی مر جائیں گی، تو میں ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں ان کی زندگی ان کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا بہت اچھا کام کرتے ہو، لیکن بھائی تم کو یہ پتا ہے کہ اس ساحل پہ ایسی کتنی مچھلیاں ہیں؟ آپ کو نظر آ رہی؟ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں؟ ہاں اتنی تو ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے دنیا میں ایسے کتنے ساحل ہوں گے، کتنے سمندر اور ان کے کتنے کنارے، کتنے ساحل، کتنے ہزار، کتنے لاکھوں، کتنے کروڑوں مچھلیاں کنارے پہ آتی ہوں گی۔ ہاں then what difference does it make what you are doing؟ یہ جو تم کر رہے ہو اس میں تم کون سا تیر مار رہے ہو؟ مطلب کیا فرق پڑ جائے گا اس سے تمہارا ایسا کرنے میں؟ کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس نے کہا لک، اس نے ایک مچھلی اٹھائی چھوٹی اور دریا میں ڈالتے ہوئے کہا کہ دس میکس لاٹ آف ڈفرنس فار دس ون۔ اس ایک مچھلی کے لیے یہ زندگی اور موت کا فرق لاتا ہے۔ میں سب کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس ایک مچھلی کی جان میں بچا رہا ہوں، اس دوسری کی جان میں بچا رہا ہوں، اینڈ آئی ایم ہیپی وتھ اٹ۔ میرے خیال سے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے کہ ایک مچھلی کو بھی دریا میں ڈال سکتا ہوں، تو میرے لحاظ سے بہت۔ یہ نہ دیکھے کہ ہمارا کام وسیع پیمانے پر کہاں کس طریقے سے ہو رہا ہے، یہ دیکھیں کہ امام زمان کی اس پوری تنظیم کے اندر ہم جو بھی اچھا بہترین کام کر سکتے ہیں وہ کام انجام دے، اپنا کنٹریبیوشن دے اور امام زمان کے کام کو آگے سے آگے بڑھائے۔ کچھ ایسے بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی نظروں کے سامنے رکھیں جبکہ ہم خدمات انجام دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، صرف اور صرف زمانے کے امام کو سامنے رکھیں ہم اپنی خدمت انجام دیتے ہوئے، کیونکہ زمانے کے امام کی طرف سے یہ خدمت انجام دی گئی ہے۔ ایونچولی زمانے کے امام کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، جماعت کا اس میں فائدہ ہو رہا ہے۔ میری ذات کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، میری ذات کو اس سے کیا نقصان ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ہمیشہ ہمیں یہ پرنسپل دیا گیا ہے جب بھی ہم جماعت میں خدمات انجام دیتے ہیں، لک ٹو یور امام۔ ہم کوئی پرفیکٹ دنیا میں زندگی نہیں گزارتے ہیں زندہ، ہم جس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اس میں پرفیکشن کی توقع رکھنے کی ہمیں منع کی گئی، اور یہ بہت ہی ریئلسٹک تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ دنیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی، چونکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا جیسی بنائی گئی ہے اس کے ساتھ اسی طریقے سے ہمیں چلنا ہے۔ اگر ہمیں زمانے کے امام کا اور جماعت کا کام کرنا ہے تو بس جماعت کے سامنے دیکھیں، زمانے کے امام کے سامنے دیکھیں اور اپنے کام کو آگے سے آگے بڑھاتے جائیں۔ خدمت کے دوران اپنی ذات سے بالاتر ہو جائیں، اپنی ذات سے بالاتر ہو کر کسی بھی قسم کی ریکگنیشن کی خواہش رکھے بغیر اپنی ذات کو اس سے کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، اس سے بالاتر ہو کر جو بھی فیصلہ ہم لیتے ہیں
ایک بہت ہی اہم چیز خداوند تعالیٰ نے مومنین کو اپنی تعلیم کے دوران فرمائی ہے کہ اے ایمان والو انصاف پسند بنو. ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہماری رسپانسبلٹی بڑھتی جاتی ہے، جو ہمیں امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ مقام ملتے جاتے ہیں، تو ہمارے فیصلے، ہمارے ڈسیشنز جماعت کے وسیع سے وسیع تر حلقوں کو متاثر کرتے ہیں. مولانا نے فرمایا کہ آپ کی پوزیشن کے دوران آپ کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، آپ کو جو پاور، جو اتھارٹی دی جاتی ہے، مولانا نے فرمایا اس کے ساتھ ایک سوشل کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک فلسافیکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے. اس سوشل اور فلسافیکل کانٹیکسٹ سے آزاد کوئی اتھارٹی، کوئی پاور نہیں ہوتی ہے. مولانا نے فرمایا اپنی رسپانسبلٹی کے دوران، جماعت کے ساتھ اپنی ڈیلنگ کے دوران بی ہمبل، عاجز رہیں، جماعت کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، تاکہ جماعت آپ کے پاس so that they come to you out of love, out of affection, out of admiration. کوئی آئے ہمارے پاس تو محبت سے آئے، ہماری طرف سے ان کو جو پیار، محبت، ریکگنیشن، اپریشیشن، ان کو جو بھی ان کے مسائل میں جو ہم شیئر کر سکتے ہیں، اس کی فیلنگ جو ان کو ملتی ہے وہ دیکھ کر آئے، نہ کہ آؤٹ آف obligation اور ڈیوٹی کہ بھئی میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہی پڑے گا، ان کے پاس جانے سوائے کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. ہم اس سے سب جانتے ہیں دینداروں، جماعت بھی جانتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں. ہم کسی بھی پوزیشن پہ، ہمارے پاس انلمیٹڈ ریسورسز نہیں ہے جس سے ہم ساری جماعت کی ساری مشکلات آسان کر دیں اور ساری جماعت کی ساری مادی ضروریات پوری کر دیں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا میں کسی کے واسطے پاسبل نہیں ہوا. اس لیے جماعت اگر ضرورت کے لیے انسٹیٹیوشنز کے پاس، انڈیویجولز کے پاس، خدمتگاروں کے پاس جاتی ہے تو بھی ان کو پتا ہے کہ لمیٹیشنز ہر جگہ پر ہیں، لمیٹیشنز ہر جگہ پر ہیں. لیکن فرق وہاں پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ برتاؤ کس طرح کرتے ہیں. فرق یہاں پڑتا ہے کہ جب ضرورت مند ہمارے پاس آتے ہیں، دینداروں، ہم جب گیورز اینڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. جب ہم ریسیورز اینڈ میں ہوتے ہیں تو ہماری مجبوری بڑھ جاتی ہے، ہماری مجبوری ہمیں وہاں کھینچ کے لاتی ہے. اس سائیکولوجیکل سچویشن کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص مدد مانگنے کے لیے آیا ہے اس سے کسی مجبوری نے، ڈسٹریس نے، پرابلم نے یہاں لایا ہے، اور میں اگر کچھ دینے کے واسطے بیٹھا ہوں تو ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں کسی چیز کے حق یا ملکیت کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوں. اب میں اس کے ساتھ کس طرح بات کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتا ہوں. ہمارے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہے، مگر کچھ چیزیں ہیں دینداروں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہم جتنا چاہے پروڈیوس کر سکتے ہیں، جتنا چاہے دے سکتے ہیں، اور اس سے ایک انتہائی خوشگوار ماحول پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ ہے خوش اخلاقی، وہ ہے اچھے مینرز، خوش اخلاقی، میٹھی زبان، اسمائل، جس سے ہماری اپنی طبیعت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے. اور دوسرا بھی میں سمجھتا ہوں وہ مال لے کر جانے میں یا مالی امداد لے کر جانے میں جتنا خوش ہوگا، اس سے شاید پیار کے دو میٹھے بول، یا اس کو اگر یہ پتا چل جائے کہ میں جس شخص کے پاس مدد لینے گیا ہوں وہ میرے پرابلم کو مجھ سے بھی زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے اور اس نے اس طرح ریئیکٹ کیا جیسے یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، تو وہ اپنے مسئلے کو بھول جائے گا. ہم جو لوگ رسپانسبل پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، کبھی جماعت کی طرف سے کوئی ایسا جب حوالہ ملتا ہے، کمنٹ ملتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو ہمارا کام نہیں کرنا ہے، نہیں کیا کوئی بات نہیں، مگر کم سے کم جس طرح بہیو کیا اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اینڈ دے آر رائٹ ان سیئنگ دیٹ. انہوں نے جس طرح ہم سے برتاؤ کیا اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم مجبور تھے اس لیے گئے تھے.
امام نے ان کو مقام دیا ہے، ان کی طرف سے ہم بیٹر ایکسپیکٹیشنز رکھتے تھے۔ اگر مالی ضروریات، مالی وسائل لمیٹڈ ہیں، مگر لوگوں کے ساتھ پیار محبت، مولا نے فرمایا آپ لوگوں کے ساتھ لو سے، افیکشن سے، محبت سے پیش آئے۔ دے شوڈ ہیو ایمپیتھی ود دا پور سیکشنز آف دا جماعت، جن کو مولا رسپانسبلٹی دیتے ہیں، جن کو مولا جماعت میں خدمت کرنے کی ذمہ داریاں دیتے ہیں، مولانا فرمایا دے شوڈ ہیو ایمپیتھی ود دا پور سیکشن، کیونکہ وہ بڑے سینسٹیو ایریا ہے ہمارے لیے۔ جب لوگ مدد مانگنے کے لیے آتے ہیں، جب لوگ امام کو دیکھ کر آتے ہیں تو اور کچھ نہیں تو لوگوں کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے، ڈگنیٹی ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی خدمات انجام دیں تو خدمت کا ماحول، خدمت کی ہماری ایک پوری دنیا بن گئی ہے جماعت کے اندر، اس کا ماحول بڑا اچھا، بڑا پیارا ہونا چاہیے، اور جہاں جو چیز پیاری، اچھی، قابل تعریف نظر آئے اس کو اپریشیٹ کریں۔ ہماری جماعت میں، دنیا میں کہیں بھی، کسی بھی شخص میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی انجمن میں سب کام خراب نہیں ہوتا ہے، سب کام اچھا نہیں ہوتا، اچھا بھی ہوتا ہے، خراب بھی ہوتا ہے، یہ ایک نیچر ہے۔ جو کام برا ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کام اچھا ہوا ہے، اور یقیناً بہت کام اچھا ہوتا ہے، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو تعریف کریں، کہیں لوگوں سے، لوگوں کو آنر کریں، پیار محبت سے بات کریں لوگوں کے ساتھ۔ یقیناً جو کام اچھا ہوا ہے اس کے اپریشیٹ کریں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پیار کے دو بول، اپریسیشن کے دو بول، کسی کے کنسرن کو سمجھنے کے دو بول کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ شاید ہمارے حوالے سے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اتنا اہم نہ ہو، دوسروں کے حوالے سے بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک شخص، کچھ آفس میں کچھ لوگ کام کر رہے تھے، یہ جو باتیں میں آپ سے کہتا ہوں یہ فیکٹس ہیں، فیکٹس۔ آفس میں کام کر رہے تھے اور کام کرنے کے دوران انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کچھ کشیدگی ہیومن ریلیشن میں بہت بڑھ گیا ہے، ہمارے ہیومن ویلیوز جو ہے وہ میٹریلزم کے نیچے آ کے بہت دب گیا ہے۔ تو ذرا اندر کا سویا ہوا، مرا ہوا، مسئلہ ہوا انسان جو ہے اس کو باہر نکالے اور ذرا ہیومن ویلیوز کا پرچار کریں۔ کیا کریں؟ کہا ہم لوگوں کو آنر کرنے کا ایک سلسلہ شروع کریں، ہم اپنے آفس سے شروع کریں کہ آپ آفس میں سے کسی بھی ایک آدمی سے جا کر کہیں کہ آپ اس کی فلان فلان کوالٹی کو پسند کرتے ہیں، آپ اس کی فلان فلان کوالٹی کی تعریف کریں، اور آپ کہیں کہ ٹرولی آپ دل سے اس کو ریکوگنائز کریں۔ اور اگر ہم دینداروں لوگوں کی اچھائیاں ڈھونڈنے لگیں، انفارچونیٹلی نیچر ہمارا ایسا ہے کہ ہم نیگیٹو چیزیں ذرا دیکھتے ہیں، بری خبر جلدی پھیل جاتی ہے، اچھی کو کوئی نہیں پوچھتا۔ مولا کو بھی یہی شکایت ہے پوری دنیا والوں سے کہ میرے اسلام مذہب کے بارے میں بھی اچھی بات تم کوئی نہیں کرتے ہو، بری بات نظر آتی ساری دنیا میں تم پھیلا دیتے ہو۔ یہ نیچر میں کچھ ایسی چیز انسان میں ہے۔ آپ ایک سفید تختہ لگا دیں، اس میں ایک کالا ڈاٹ لگا دیں تو سب کی نظر ڈاٹ پہ پڑتی ہے، پوری سفیدی پہ نہیں پڑتی ہے۔ یعنی انسان برائیاں دیکھنے کی تجسس میں زیادہ ہوتا ہے، شاید اس کے نیچر کے اندر ہے۔ اگر ہم لوگوں کی خوبیاں ڈھونڈنے لگیں، خوبیاں دیکھنے لگیں، خوبیاں دیکھنے کی عادت بنائیں تو ہمیں اتنی اچھائیاں، اتنی خوبیاں نظر آئیں گی کہ شاید پھر برائیاں ڈھونڈنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم آفس سے سٹارٹ کرتے ہیں، ایک آدمی دوسرے کو آنر کریں، ٹرولی ان میں جو خوبیاں ہیں دل سے ریکوگنائز کرتے ہوئے، اور اس پہ یہ کام رکھیں کہ وہ 3 اور آدمی کو جا کے اپنے ہی فرینڈ سرکل میں کسی 3 اور آدمی کو جا کے آنر کریں، اور جو بھی اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، چونکہ وہ اسٹڈی کرنا چاہتے تھے کہ جب آپ لوگوں کی یقیناً تعریف کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کی کوالٹی کو ریکوگنائز کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کو آنر کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ تو ایک شخص کو جب اس کے آفس میں یہ آنر ملا
وہ بڑا حیران ہوا کہ آج تک تو میں اس پوری آفس کے اندر ایک انتہائی ناکارہ قسم کا آدمی سمجھا جاتا تھا، آج میرے مینیجر نے مجھے آنر کیا ہے کہ میں بہت ہی کریٹیو قسم کا آدمی ہوں. اسے اپنے آپ پہ یقین نہیں آ رہا. اب اس پہ یہ ذمہ داری آئے کہ وہ 3 اور آدمی کو آنر کرے. وہ سوچتا رہا کہ میں کس کو آنر کروں. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دل سے کسی کے دل کو ٹچ کرنے والی اچھی بات کہتے ہیں تو زندگی اور موت کا فرق لاتا ہے وہ جملہ. وہ گھر جاتے ہوئے سوچتا رہا راستے میں کیا کروں کس کو آنر کروں. اچانک خیال آیا کہ میں کیوں نہ اپنے بیٹے کو آنر کروں. اس کا ایک ٹین ایج لڑکا تھا. گھر گیا, اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا کہ بیٹا آج میں تجھے کہنا چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں. تو کتنا اچھا ہے, تیری موجودگی میری زندگی میں کتنا اہم رول ادا کرتا ہے. میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں, میں نے کبھی تیرے سے بات نہیں کی, تیرے مسائل نہیں پوچھے. اسکول کے رزلٹ کے واسطے میں تجھ سے ڈانٹتا رہا, نہ معلوم کیا کچھ کہتا رہا, لیکن بیٹا میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. اور وہ بیٹا سب کچھ سننے کے بعد اپنے باپ کے گلے لگتا ہے اور خوب روتا ہے, خوب روتا ہے. جب اس کا رونا بند ہوتا ہے تو باپ نے پوچھا بیٹا بات کیا؟ Daddy, thank you very much for telling me that you love me. I thought you don't love me. I thought you don't need me. Therefore, I was going to commit suicide tomorrow. But thank you, I don't need it anymore. کہ ابا جان شکریہ کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. آپ کا جو برتاؤ میری طرف تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے. مجھے آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. بس کل میں ڈپریسڈ حالت میں خودکشی کرنے والا تھا, میرا کل کا پروگرام تھا. اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ What difference does it make؟ آپ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کسی کے 2 اچھے بول بولتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی اور موت کا فرق پڑتا ہے. زندگی اور موت کا فرق پڑتا ہے. جو چیز جہاں بہتر اچھی نظر آئے, یہ جو خوش اخلاقی جو خدا نے ہمیں دی ہے, آدمی تکلیف سے مشکل میں پریشانی میں ہمارے پاس اگر آتے ہیں, ہم اس سے اور کچھ نہیں دے سکتے ہیں, لیکن وہ ہمارے پاس سے جائے تو ایسا محسوس کرے کہ اس نے میری بات دل سے سنی ہے, اس نے میری باتوں پہ غور کیا ہے. اگرچہ وہ کچھ نہیں کر سکا اور نہیں کر سکتا تھا, ہمیں معلوم ہے کچھ نہیں کر سکتا تھا, لیکن اس کے باتوں سے ہمیں بڑا دلاسا ملا ہے. اس کے باتوں سے بڑا دلاسا ملا ہے. دینداروں, یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. ہم سب, آپ نے ایک لفظ بار بار سنا ہے جو کہ وہ پولیٹیکل کنوٹیشن میں یوز ہوتا ہے, مگر یہ قرآنی ورڈ ہے حزب اللہ. حزب اللہ وہ نہیں جو پولیٹیکل پارٹی ہے. قرآن کا یہ ٹرم ہے اللہ کی پارٹی, اللہ کا گروہ. ہم سب امام کی پارٹی ہیں. وہ لوگ امام کے ساتھ کام کرنے والے گروہ, وہ لوگ جو خدمات انجام دیتے ہیں وہ حزب الامام ہے. وہ لوگ جو امام کے ساتھ مل کر جماعت کے فلاح و بہبود کے واسطے کام کرتے ہیں, ان میں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے, ان میں بہت زیادہ کمپیشن کی ضرورت ہے, بہت زیادہ برداشت کی ضرورت ہے, اور جماعت کے لیے مثال دینے کی ضرورت ہے. محض خدمت کر دینا کافی نہیں ہے. دینداروں, جماعت کی جو ایموشنل نیڈ ہے, ایموشنلی جو ہے وہ جماعت پہ کیا اثر پڑتا ہے, سائیکولوجیکلی جماعت پہ ہمارے ٹریٹمنٹ کا کیا اثر پڑتا ہے, اس کو بھی سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. خدمت کا کام جوں بڑھتا جا رہا ہے, یہ ریلیشن جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ہمارے لیے کمپلیکس سے کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے. ایک پرابلم جو ہم خدمت کے دوران محسوس کرتے ہیں وہ ڈفرنس آف اوپینین ہے. ارے بھائی, اس کے ساتھ تو میرا خیال ہی نہیں ملتا,
میرا کام یہاں نہیں ہو سکتا، یا وہ میری بات ہی نہیں سمجھتا، یہاں تو کوئی میری بات سمجھتا نہیں ہے، اس کے ساتھ میرا کام نہیں ہو سکتا۔ اس طرح لوگ ڈفرنس آف اوپینین کے بیسس پہ وڈرا ہوتے ہیں خدمت سے۔ دیندارو، یہ تو قدرت نے ڈفرنس کو اپنی نشانی قرار دی ہے، اپنا میراکل کہا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ تمہارے چہرے آپس میں نہیں ملتے ہیں، یہ قدرت کی تخلیق کی ایک نشانی ہے، تمہاری زبانیں آپس میں نہیں ملتی ہے۔ مولانا حضرت امام کا فرمان ہے کہ وی آر بورن ود ڈفرنسز اینڈ وی شوڈ لرن ٹو لیو ود ڈفرنس۔ ہمیں خدا نے مختلف بنایا ہے، دو انسان کا چہرہ آپس میں نہیں ملتا، اس کے باوجود ہم معاشرے میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، اپنے کام انجام دیتے ہیں۔ تو خیالات کا نہ ملنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ خیالات کا آپس میں نہیں ملنا یہ کریٹیویٹی کو جنم دیتا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ ان تمام تر اختلافات کے باوجود جماعت اور زمانے کے امام کے کام اور خدمت کو بڑھاتے ہوئے آگے لے جانا ہے۔ مولانا نے فرمایا ہے کہ آپ میں سے جو لوگ ذمہ دار عہدوں پر فائز ہیں، جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، وہ ہر روز اپنے آپ سے سوال کریں، ہر روز اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں نے اپنے جماعت کے ساتھ، جماعت کے ممبران کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کیا ہے جس طرح کہ میرے مولا نے مجھے فرمایا ہے، یا کہ اس سائٹ کو چھوڑ دیجیے، ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اتنا بھی پوچھے تو بھی کافی ہے کہ جس طرح میرے مولا نے مجھے چاہا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ بیہیو کروں۔ جب ہم خدمت کے میدان میں ہوتے ہیں دینداروں، کچھ ایسے مراحل زندگی میں آتے ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرائل کے مراحل ہوتے ہیں، کسوٹی کے مرحلے ہوتے ہیں، امتحان کے مرحلے ہوتے ہیں، اور ان امتحان کے مرحلوں سے پار اترنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ ایسے مراحل ہوتے ہیں جہاں انسان کی ذات یا انسان کا سیلف انوالو ہو جاتا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ اے ایمان والو، انصاف پسند بنو، اگرچہ وہ فیصلہ تمہاری ذات کے خلاف جائے، اگرچہ وہ فیصلہ تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے، اگرچہ وہ فیصلہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے، مگر اپنے کانشنس پہ عمل کرو، باضمیر بنو۔ جب ہمارے پاس ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو بہت آسان ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی کے لیے راہ ہموار کریں، ہم کسی کے لیے راہ روک لیں، ہم کسی کے لیے کام آسان کریں، ہم کسی کے لیے کام دشوار کریں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، امام ہمیں اختیار دیتا ہے، جماعت ہمیں اختیار دیتی ہے، ہم ایسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ جو اچھا ہے، جو پازیٹیو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خدا نے یہ بات کہی ہے، بڑا اچھا اصول اس میں بتایا گیا ہے۔ میرے پاس ایک معاملہ آیا، مثلا میں یہ گھر کو بنا بھی سکتا ہوں اور میں یہ گھر کو توڑ سکتا ہوں، میں اگر کوشش کروں تو دونوں میرے لیے ممکن ہے، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں ایسی پوزیشن پہ ہوں کہ اس کو بنا بھی سکتا ہوں، بگاڑ بھی سکتا ہوں۔ فارچونیٹلی میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی۔ موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چرواہا خدا سے باتیں کر رہا ہے۔ کتنی ڈیلیکیٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے سینسٹیو ایریاز کو دیکھنے کی۔ ایک چرواہا خدا سے باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہے کہ اے خدا تو نیچے آ، تو میں تیرے سر پہ تیل ڈال دوں، تیرے سر سے جوئیں نکالوں، میں تیرے سر پہ کنگھی کر دوں، تجھے چمپی کر دوں، میری بکری کا تازہ دودھ نکال کے تجھے پلاؤں۔ بہت پیار محبت سے خدا کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا کہ یہ بلاسفیمی ہے۔ وہ خدا سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ دین کی بنیادیں اکھاڑ کے پھینک رہا ہے یہ آدمی۔ اس طرح سے خدا سے باتیں کی جاتی، تو اس نے جا کر اس گدڑیا کو ڈانٹ دیا،
کہ تجھے تمیز ہے؟ تو خدا سے اس لینگویج میں بات کر رہے ہیں، تجھے تمیز ہے؟ تو کیا بول رہا ہے؟ خدا کو تیری چمپی کی ضرورت ہے، خدا تیری کنگھی کروانے آئے گا، تیری بکری کا دودھ پینے آئے گا، اسے اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو وہ بیچارہ پریشان ہوا، خاموش ہو کے بیٹھ گیا کہ بھئی مجھ سے بہت غلطی ہوئی ہے، پتہ نہیں خدا کون سی لینگویج سمجھتا ہے جو شاید مجھے نہیں آتی کہ میں خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں۔ وہ سمجھا کہ میں اتنا بیکار، اتنا ناکارہ ہوں کہ میری خدا کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ عام طور بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خدا سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، تو کہتے ہیں خدا سے ان کو یہ پیغام آیا، وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا، مولا روم فرماتے ہیں وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندے مارا چراغ کر دی جدا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہی آئے خدا کی طرف سے کہ میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کر دیا تو نے؟ تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی۔ تجھے ملانے کے واسطے بھیجا ہے، جدا کرنے کے واسطے نہیں بھیجا ہے۔ اس میں بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ تجھے بنانے کے واسطے بھیجا ہے، تجھے بگاڑنے کے واسطے نہیں۔ بنانے کے واسطے بھیجا ہے، بگاڑنے کے واسطے نہیں بھیجا ہے۔ مولانا نے فرمایا جب بھی تم اپنے ان چیزوں کو استعمال کرو، ذمہ داریوں کو استعمال کرو، اپنے ضمیر کو سامنے رکھو۔ اور بہت دفعہ ہمارے سامنے ایسے مسائل، ایسے سوالات آتے ہیں جن میں ہمیں اپنے ضمیر سے گائیڈنس دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور دینداروں، ہم سب انسان ہیں، میں نے پہلے عرض کیا، ہم کسی پرفیکٹ دنیا میں زندگی نہیں گزارتے۔ ہم میں سے ہر ایک میں خامیاں ہیں، چاہے ہم اس کو ایکسپٹ کریں یا نہیں کریں وہ اور بات ہے، جنرلی بات کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک میں خامیاں ہیں، ہر ایک میں کمزوریاں ہیں، ہر ایک امپرفیکٹ ہے اپنی جگہ پہ۔ اور جب ہم رسپانسبل پوزیشنز پہ آتے ہیں، کسی بھی میدان میں آتے ہیں، تو بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں راستے سے بھٹک جانے کا امکان ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، خاص طور پہ جہاں آتھورٹی آتی ہے، جہاں انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، میں کچھ بنا سکتا ہوں، میں کچھ بگاڑ سکتا ہوں۔ اور یاد رکھیے، شیطان انسان کو وہاں ورگلاتا ہے جہاں انسان کے ویک پوائنٹس ہوتے، جہاں انسان کی کمزوری ہوتی ہے۔ اور پرائیڈ، وینیٹی، بڑائی انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور وہ انسان کے پاس پاور کے ساتھ، آتھورٹی کے ساتھ آتی ہے۔ جب میں یہ دیکھوں کہ میں جگہ بیٹھا ہوں جہاں میں ہزاروں زندگیوں کو متاثر کرتا ہوں، تو میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں کہ مجھے بڑائی نہ آئے، میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں۔ اگر کوئی زمین پہ ہو جائے ایسا تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں کچھ اخلاقی درس دیا جاتا ہے، کچھ سہارا اینکر کرنے کے لیے لکڑیاں دی جاتی ہے، سنبھالنے کے لیے کہ بھائی پھسلنے والے راستے سے گزر رہے ہو تو پکڑنا اپنے آپ کو مضبوطی سے۔ تو جہاں ایسے مراحل آتے ہیں تو ایک بہت بڑا خطرہ جو ہمارے زندگی میں آتا ہے، ہمارے اخلاقی زندگی میں، وہ بڑائی ہے، پرائیڈ ہے، وینیٹی۔ بھائی میں کچھ ہوں، میں کچھ بن گیا ہوں، اور اس سے خود مجھے نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اگر مجھے نقصان ہو میری بڑائی کا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں اپنی بڑائی کے عالم میں بیٹھ کے پھر وہاں سے کام کر رہا ہوں تو میں بہت ساری زندگیوں کو شاید غلط طریقے سے متاثر کر سکتا ہوں، کیونکہ میں امانت والی سیٹ پہ بیٹھا ہوں۔ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ امانت والی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، جہاں بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ اپنی ذات سے بالا تر ہوتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ تو جو مذہب کے ویلیوز ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ جو مذہب کے، یہ چراغ واحد چراغ ہے دیندار، ہمیں اخلاقی راستے پر صحیح رکھنے والا چراغ جو ہے مذہب کا، وہ واحد چراغ ہے، جو ہمارے ویلیوز ہیں، جو ہمارے ٹیچنگ ہے، جو ہمارا دھرم ہے، جو ہماری دعا، عبادت، تسبیح اور حاضر امام سے روحانی رشتہ ہے۔ اپنے مذہب
پہ عمل کریں اور امام زمان سے اپنی بندگی میں، اپنی تسبیح میں، اپنی گریہزاری میں صراط مستقیم پہ مضبوط رہنے کی دعا مانگیں۔ خدمت کے دوران ہمیشہ مولا سے یہ دعا مانگے کہ یا مولا تو نے تلوار کی دھار پہ ہمیں بٹھایا ہے، ہماری لاج رکھ لینا، تیری امانت والی کرسی پہ ہمیں بٹھایا ہے، جیسا تو چاہتا ہے ویسا کام ہم سے کروانا، بھلی بتاؤ بری تجاؤ صدیوں سے ہم پڑھتے آئے، تجھ بھاوے سوئی کام کراوے، مجھ سر دوش مت دے، صدیوں سے پڑھتے آئے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو سبمٹ کرے امام کی خدمت میں، تاکہ ہماری پرائیڈ، وینیٹی، بڑائی ختم ہو، اور زمانے کے امام سے ہیوملٹی کی مدد مانگے کہ یا مولا ہمیں حلیم رکھنا، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے اندر کڑواہٹ جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ تو یا مولا تو جس جگہ پہ ہمیں دیتا ہے، کسی بھی جگہ پہ ہم مولا کا جماعت کا کام کرتے ہیں، امام زمان کے ساتھ اپنا باطنی لنک، اور اس لنک کے ذریعہ امام زمان سے باطنی اور روحانی مدد اور نور، بلیسنگ، لائٹ مانگتے رہیں کہ یا مولا تیری رہنمائی، تیری دعا و برکات کی روشنی میں ہم یہ خدمات جو انجام دیتے ہیں وہ دے سکیں، اور اس کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ تیری خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے۔ آپ جماعت نے بہت خاموشی سے مجھے سنا، مفتی کامل صاحبان نے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا۔ خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو اپنی خدمت میں ہمیشہ بھرپور رکھے، مولا ہماری خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دلدار، اللہم صلی علی محمد۔